خدا کے 10 احکام میں ماں باپ کی عزت کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ مقدس پولس رسول بھی فرماتے ہیں کہ تو اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کر تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو۔ یہ دن کاہنوں کو بھی مبارکباد پیش کرنے کا دن ہے۔ بات کریں گے فادر فریاد انصر سے، جن کا تعلق آرچ ڈائسس آف لاہور سے ہے۔ He has done specialization in sacred scriptures from the Pontifical Biblical Institute, Rome Biblicum. اس وقت آپ ایز اے پروفیسر آف اسکرپچرز اینڈ بیبلیکل لینگویجز نیشنل کیتھولک انسٹیٹیوٹ آف تھیولوجی میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ فادر فریاد انصر، شالوم علیکہ اینڈ ہیپی فادرز ڈے۔ آپ سے میری درخواست ہے کہ لفظ باپ کو بیبلیکل لینگویجز میں ایکسپلین کیجیے گا۔ شالوم علیکہ اینڈ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ود یو ٹوڈے۔ آپ سب کو بھی ہیپی فادرز ڈے، اور اگر کوئی گریک میں وش کرنا چاہے، خارومene ہیمیرا تو پاتیرا، خارومene ہیمیرا تو پاتیرا۔ بائبل مقدس کیونکہ پرنسپلی 2 لینگویجز میں لکھی گئی، عبرانی زبان میں پرانا عہد نامہ اور یونانی زبان میں نیا عہد نامہ۔ پرانا عہد نامے کے کچھ ابواب جو ہیں وہ ایرامائک لینگویج میں لکھے جاتے ہیں، لیکن بڑا حصہ جو ہے وہ عبرانی زبان میں لکھا جاتا ہے۔ تو میں عبرانی اور یونانی زبان میں جو باپ کے لیے الفاظ ہیں ان کا ذکر کرتا چلوں گا۔ عبرانی زبان میں باپ کے لیے جو لفظ استعمال ہوا وہ آب سے ہی اردو اور پنجابی کا جو لفظ ابا ماخوذ ہے۔ آب کو نئے عہد نامے میں یونانی زبان میں جب ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے تو لفظ پاتیر استعمال کیا جاتا ہے۔ پاتیر، عبرانی میں آب، یونانی میں پاتیر۔ پاتیر سے انگلش کا لفظ فادر ماخوذ ہے۔ آب اور پاتیر کے بائبل مقدس میں جو مفہوم ہیں ان میں خاندان کا سربراہ، تو باپ جو خاندان کا سربراہ ہوتا ہے، جو جس کے بچے ہوتے ہیں، جس کی اولاد ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آب اوریجینیٹر ہے، جو زندگی کو اوریجینیٹ کرتا ہے۔ آب پروٹیکٹر ہے، جو حفاظت کرتا ہے۔ اوریجینیٹر اور پروٹیکٹر کے جو مفہوم ہیں ان کی نسبت سے پرانے عہد نامے میں خدا کو اسرائیل کا باپ کہا گیا ہے، کیونکہ خدا اسرائیل کو کی بنیاد رکھتا ہے، اسرائیلی قوم کو وہ زندگی دیتا ہے، اور وہ اسرائیل کا پروٹیکٹر ہے، وہ اسرائیلی قوم کی حفاظت کرتا ہے۔ یوں وہ اسرائیلی قوم کا باپ کہلایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پوری بائبل مقدس میں ماں باپ کی جو عزت و احترام ہے اس کے لیے بے شمار حوالہ جات ہیں، اور اس سے اس بات کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بائبل مقدس میں یعنی خدا کے لیے ہم سب کی لیے جو احکامات ہیں ان میں ماں باپ کی عزت و احترام اور ان کی فرما برداری کتنی اہم ہے، اتنی کہ 10 احکامات میں خدا کی 12 احکامات کے بعد ماں باپ کی عزت و احترام کا حکم آتا ہے، کیونکہ ماں باپ بھی خدا کی طرح بچوں کو، اپنی اولاد کو زندگی دیتے ہیں۔ وہ خدا کی طرح بچوں کو، اپنی اولاد کو ان کی ضروریات مہیا کرتے ہیں، اور وہ خدا کی طرح اپنی اولاد کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ وہ اپنی اولاد کو سکھاتے ہیں، اچھا اور صحیح راستہ سکھاتے ہیں۔ فادر، ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ کے والد صاحب نے آپ کی کاہنانہ بلاہٹ کو پہچاننے اور قبول کرنے میں کس طرح آپ کی رہنمائی فرمائی؟ بلاہٹ کو پہچاننے میں تو شاید نہیں، لیکن بلاہٹ میں ثابت قدم رہنے کے لیے اور میری بلاہٹ اور میری کہانت کو زیادہ مؤثر بنانے میں میرے خیال ہے میرے والد بہت ہی ایک انسپریشن رہے میرے لیے، اور ابھی بھی ہیں۔ میں چند باتیں جو میں ہمیشہ ان سے سیکھتا ہوں، جو میں ہمیشہ اپنے لیے ان کو ماڈل رکھتا ہوں، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ فرسٹ آف آل ہی واز اے بورن لیڈر، تو وہ ایک بہت ہی اچھے لیڈر تھے۔ یہ ان کی جو ہے شخصیت میں تھا، ان کی پرسنالٹی کا حصہ تھا۔ تو وہ کسی بھی گروہ میں، چاہے وہ خاندان میں ہیں، چاہے وہ برادری میں ہیں، چاہے وہ رشتہ داروں کے بیچ میں ہیں، یا وہ کسی بھی گروہ میں ہیں جہاں پر لوگ ہیں، ان کو لیڈ کرنے والے وہی ہوں گے۔
تو وہ کسی بھی جگہ پر جہاں پر وہ ہیں اس جگہ کے لیڈر وہ ہوں گے. تو ان میں لیڈرشپ کوالٹیز بہت تھی, اور جو بھی ان کے ساتھ ہوتے وہ ان کی طرف ہی دیکھتے کہ وہ کس طرح سے اب لیڈ کریں گے. یہ چیز چھوٹے سے چیپل میں بیٹھا ہوں, یہ ہمارے گاؤں میں چرچ ہے, اور یہ بھی ان کی جو لیڈرانہ صلاحیتیں ہیں ان کی وجہ سے انہوں نے ان کی بہت محنت اور بہت لگن, جس کی وجہ سے یہ ہمارے گاؤں میں یہ چھوٹا سا چیپل بن سکا. تو اس میں اس کے بننے میں, اس کے تعمیر ہونے میں انہوں نے ایک کلیدی کردار ادا کیا. دوسری بات ان کی جو میرے لیے بہت اہم ہے, he had a very beautiful smile. ان کی جو مسکراہٹ تھی وہ لوگوں کو دل جیت لیتی تھی. تو وہ کسی سے بھی بات کرتے, چاہے ان سے کوئی بڑا عمر میں بڑا ہوتا, عمر میں چھوٹا ہوتا, وہ اپنی مسکراہٹ سے ان کے دل جیت لیتے, اور پھر ان کا اور دوسرے لوگوں کا ایک بڑا منفرد کنیکشن بن جاتا, جہاں پر وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک بہت ہی اچھا تعلق, ایک رابطہ قائم کر لیتے. ان سے میں ایک اور اہم چیز جو سیکھتا ہوں وہ دعا ہے. ہی واز ویری پریئرفل. وہ بہت دعا کرتے تھے, اور وہ چرچ سے بہت پیار کرتے تھے, وہ کلیسیائی تعلیمات کو بہت پیار کرتے تھے. کسی نے بھی ان کو دعا کرنے کے لیے کہنا تو ان کے پاس ایک کاپی ہوتی تھی, وہ اس ڈائری پر, اس کاپی پر اس شخص کا نام اور اس شخص کی جو بھی دعا ہے اس کو بھی لکھ لیتے, اور ہر روز پھر انہوں نے اس شخص کا نام لے کر اس کی دعا کو دہرانا ہے. تو یہ انہوں نے لازمی ہر روز کرنا ہے, اور پھر انہوں نے اس شخص سے کچھ عرصے کے بعد پوچھنا بھی ہے, کنفرم بھی کرنا ہے کیا حالات کیسے ہیں اور کیا بہتری ہوئی ہے. تو وہ جو بھی ان کو دعا کرنے کے لیے کچھ کہتا تو وہ اس چیز کو ہمیشہ ذمہ داری اور بوجھ سمجھ کر اس کو ادا کرتے کہ یہ اب انہوں نے لازمی یہ کام کرنا ہے. تو یہ میرے لیے بھی ایک بہت ہی انسپریشن ہے کہ ان کی دعائیہ زندگی جو ہے. اور جو چیز مجھے ہمیشہ مضبوط کرتی رہی جب وہ حیات تھے, میرے کاہن بننے کے دوران, میری سیمنری کی تربیت کے دوران, اور میرے کاہن بننے کے بعد بھی میرا خیال ہے جو سب سے زیادہ خوش تھے اور جو سب سے زیادہ فخر محسوس کرتے تھے وہ میرے والد تھے. تو جب بھی میں ان سے بات کرتا فون پر, جب بھی میں ان سے اسکائپ پر بات کرتا, ویڈیو کال کرتا, میں اٹلی میں تھا, روم میں تھا, تو ان کی مسکراہٹ اور جس طرح سے انہوں نے دیکھنا وہ میرے لیے مجھے بہت حوصلہ دیتے اور مجھے بہت ہی مضبوطی دیتے. تو ان کی وہ بہت ہی خوش تھے میری کہانت, میرے کاہن ہونے پر, اور وہ سب سے زیادہ فخر محسوس کرتے تھے. بہت ساری باتیں ہیں جو میں شیئر کر سکتا ہوں, لیکن یہ ساری باتیں جو ہیں میرے لیے انسپریشن ہے, میں ان کو رول ماڈل کے طور پر لیتا ہوں. آئی وش یہ ساری باتیں بھی مجھ میں ہیں. فادر, آپ نوجوان کاہنوں کو کیا ایڈوائس دینا چاہیں گے کہ وہ بطور کاہن اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے اور ایمان کی مضبوطی میں ثابت قدم رہیں؟ سیمنری میں اپنے طلبہ سے بھی اور اپنے نوجوان ساتھی کاہنوں سے بھی اکثر میں اس حوالے سے گفتگو کرتا ہوں کہ ہمیں کاہنوں کو, اور بالخصوص نوجوان کاہنوں کو, اپنے والدین سے سیکھنے کی بہت ضرورت ہے. اور میں اکثر یہ چیلنج پیش کرتا ہوں کہ کیا ہم اپنے والدین سے, اپنے ماں باپ کی خدمت سے زیادہ خدمت کرتے ہیں؟ کیا ہم ان سے زیادہ محنت کرتے ہیں؟ کیا ہم ان سے زیادہ کام کرتے ہیں؟ کیا ہم ان سے زیادہ قربانیاں کرتے ہیں؟ تو میرے خیال میں ہمیں اپنے والدین سے سیکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں ادھر ادھر رول ماڈل تلاش کرنے کی نہیں, بلکہ اپنے والدین کو ہی اپنا رول ماڈل بنانے کی ضرورت ہے. ان کی طرح ایماندار رہنا, ان کی طرح محنتی, ان کی طرح کلیسیا سے محبت کرنے والے, ان کی طرح خدمت کرنے والے, ان کی طرح رحم کے اور محبت کے کام کرنے والے. ہمیں اپنے والدین سے سیکھنے اور اپنے ماں باپ کی طرح بننے کی ضرورت ہے. فادر, آج اب فادرز ڈے کے خاص موقع پر کیا خاص پیغام دینا چاہیں گے؟
فادرس ڈے کی مناسبت سے میں ایک پرابلم ہے جو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا، جو دیکھنے میں آتا ہے کہ والدین اور بچوں کے درمیان ایک کمیونیکیشن گیپ بڑھتا جا رہا ہے، اور ایک جو ٹرسٹ لیول ہے اس کی کمی آتی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کمپریہنشن کی بھی کمی ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے کی جستجو نہیں کی جاتی، کوشش نہیں کی جاتی. تو یہاں پر میں بچوں سے، نوجوانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ کہوں گا کہ والدین آپ سے تجربے میں اور عمر میں بڑے ہیں، اور یقیناً وہ آپ سے محبت کرتے ہیں اور وہ آپ کا بھلا چاہتے ہیں، وہ آپ کا بہتر مستقبل چاہتے ہیں. آپ شاید ان سے زیادہ تعلیم یافتہ ہیں، آپ ان سے زیادہ شاید علم رکھتے ہیں، لیکن یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے والدین کو سمجھنے کی کوشش کریں with an understanding heart. تو خدا سے انڈرسٹینڈنگ کا تحفہ مانگیں اور اپنے والدین کو سمجھنے کی کوشش کریں، محبت میں ان سے پیار کریں، ان کی خدمت کریں. جتنا وقت بھی وہ آپ کے ساتھ ہیں یہ خدا کی برکت ہے. تو اس وقت کا بہترین استعمال کرتے ہوئے ان سے محبت کرنا، ان کی خدمت کرنا اور ان کو سمجھنا، ان کو سمجھنے کی کوشش کرنا. دوسری طرف والدین سے، اور فادرس ڈے کے موقع پر جو والد حضرات ہیں ان سے مخاطب ہوتے ہوئے میں یہی کہوں گا کہ یہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے، یہ جو ٹرسٹ لیول ہے، کمیونیکیشن گیپ کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اس کو کم کرنے کی کوشش کریں، ٹرسٹ کو بڑھانے کی کوشش کریں کہ آپ کے بچے آپ پر بھروسہ کریں، آپ پر ٹرسٹ کریں، آپ سے خوف نہ کھائیں، اور اس خوف میں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ سے بہت ساری چیزیں جو شیئر کرنا چاہتے ہیں، بہت ساری جو مشکلات ہیں جو آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، وہ اس خوف کی وجہ سے، اور یہ جو والدین اور اولاد کے درمیان جو فاصلے ہیں، ان فاصلوں کی وجہ سے وہ ان ساری باتوں کو نہیں کر پاتے. دوسری بات جو بہت ہی ایک پرابلم چلتی ہے ابھی خاندانوں میں، ایک چیز جو ہمیں والدین کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بلا شبہ ہمارا معاشرہ جو ہے یہ میل ڈومینیٹڈ ہے، اور یہ یہاں پر پیٹریارکل فیملی سسٹم ہے، جہاں پر باپ جو ہے وہ خاندان کا سربراہ ہے، اور عموماً جو خاندان کے فیصلے ہیں وہ کرنے والا باپ ہی ہوتا ہے، یا وہ ان فیصلوں کی ذمہ داری لیتا ہے. لیکن یہاں پر ایک چیز کی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. دو باتیں ایسی ہیں جو براہ مہربانی اپنے بچوں پر نہ ٹھونسی جائیں. ایک ان کے مستقبل کے بارے میں، وہ کیا کیریئر چننا چاہتے ہیں، وہ کیا بننا چاہتے ہیں، وہ کیا تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ کیا ہنر سیکھنا چاہتے ہیں، یہ ان کی آزاد مرضی اور یہ ان کا فیصلہ ہو، یہ ان کا چناؤ، یہ چوائس چاہیے بچوں کو دی جائے. اگرچہ ان کی رہنمائی کی جائے، ان کو گائیڈ کیا جائے، لیکن اپنا فیصلہ ان پر نہ ٹھونسا جائے. ایک کیریئر کے حوالے سے اپنے بچوں کو رہنمائی کریں، ان کی مدد کریں، لیکن اپنا چناؤ اور اپنا فیصلہ ان پر نہ ٹھونسے، بلکہ کیریئر کے حوالے سے جو فیصلہ اور چناؤ ہے وہ بچوں کا ہی ہونا چاہیے. دوسرا، ان کی جو شادی شدہ زندگی کے حوالے سے جو ان کا لائف پارٹنر کا چناؤ ہے، اس حوالے سے بھی بچوں کی رہنمائی کی جائے، بچوں کی مدد کی جائے، نہ کہ اپنا فیصلہ ان پر ٹھونسا جائے. تو یہ بھی مکمل طور پر ان کی اپنی آزاد مرضی، ان کی اپنی چوائس کے مطابق ہو. والدین اور خاص کر والد اپنے بچوں کی مدد کریں، ان کی رہنمائی کریں، تاکہ ان کی اولاد جو ہے وہ ایک اچھا جیون ساتھی چن سکے، لیکن اپنا فیصلہ ان پر نہ ٹھونسے. یہ کلیسیائی تعلیمات کے خلاف ہوگا. کلیسیائی تعلیمات کے مطابق جو مرد اور عورت ہیں وہ اپنی آزاد مرضی کے ساتھ، جو عورت ہے وہ مرد کو اپنا خاوند کے طور پر چنتی ہے، اور مرد عورت کو اپنی بیوی کے طور پر چنتا ہے. تو یہ ان کی اپنی چوائس، یہ ان کی اپنی آزاد مرضی ہونی چاہیے. والدین اس میں ان کی رہنمائی کریں، ان پر اپنا فیصلہ نہ ٹھونسیں. اور آخری بات، جو فادرس ڈے کے موقع پر جو والد ہیں ہمارے معاشرے میں، جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا، وہ خاندان کا سربراہ ہے. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ خاندان مسیحی ایمان میں مضبوط رہے،
اپنے خاندان کو، اپنے بچوں کو خدا کے گھر میں لے کے جائیں اور اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں خاندانی دعا جو ہے وہ ہر روز کریں. سب مل کر اپنے بچوں کے ساتھ مل کر ان کو بٹھائیں، ان کو ایمان کی باتیں سکھائیں اور ہر روز کی خاندانی دعا جو ہے وہ بلا ناغہ کرتے رہیں. خدا آپ سب کو بہت بہت برکت دے.